وعلى آله وأصحابه الطيبين والطاهرين أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پوری عقیدت اور محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صل علی محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد وسلم۔ معزز برادران اسلام، درس قرآن کی یہ محفل ماشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، اور یہ درس قرآن اور درس حدیث کی محفل کو یوں ہی اللہ پاک ہمیشہ سجائے رکھے، اور اس کی برکت سے اس مسجد کو، اس کمیونٹی کو اللہ پاک خوب برکتیں عطا فرمائے، خوب ترقی عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ کا کلام جب ہم درس قرآن شروع کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے 3 دن آپ نے دیکھا تھا کہ فضیلت قرآن پر، قرآن ہے کیا، اس پر ہم نے بیان کیا تھا۔ اب آئیے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ کے تعلق سے اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں۔ لیکن آئیے پہلے، اس سے پہلے آپ یہ بھی سمجھیں کہ سورہ فاتحہ ہے کیا، اور سورہ فاتحہ سب سے پہلے کیوں ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے بڑوں سے، علماء سے سنا بھی ہوگا، جب قرآن پاک نازل ہوا تھا تو سب سے پہلے 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں سب سے پہلے غار حرا میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اعتکاف فرما رہے تھے، وہاں پر نازل۔ اب دیکھو، غار حرا میں بھی اللہ کے رسول گئے تو قرآن غار حرا میں نازل ہوا۔ اب آپ دیکھیے، اس کے بعد وقتاً فوقتاً قرآن پاک کے نزول کا یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ 23 ایئرس لگا پورا قرآن نازل ہونے میں۔ 23 ایئرس میں قرآن مکمل نازل ہوا۔ اب سب سے پہلے جب 5 آیتیں اقرا سے شروع ہو رہی ہیں تو سورہ فاتحہ سب سے پہلے کیوں؟ سوال ہے نا بھئی، سب سے پہلے 5 آیتیں اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ جب یہ 5 آیتیں سب سے پہلے اتری ہیں تو اس کو پہلے ہونا چاہیے، یہ بعد میں کیسے؟ تو آپ کو میں بتا دوں، قرآن مجید اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا موقع کی مناسبت سے۔ جیسے جیسے حالات آئے، جیسی جیسی سچویشن، جہاں جیسی ضرورت پڑی، اللہ نے جبریل امین کو بھیجا آیتیں دے کر قرآن کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں رہے قرآن وہی اترتا رہا۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو اسی طور پر لکھنے کا حکم دیا۔ کس طور پر؟ قرآن زمین پر وقتاً فوقتاً موقع کی نزاکت سے نازل ہوتا رہا، مگر لوح محفوظ پر قرآن اسی آرڈر میں لکھا ہوا ہے جس آرڈر میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ سے شروع اور والناس پر ختم۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لکھنے کا حکم دیا قرآن کی ترتیب اس طور پر کہ پہلے سورہ فاتحہ لکھو، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ لکھو، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران لکھو، پھر سورہ نساء لکھو۔ اب اس طرح ایک ایک سورتوں کے ہم نام لیں گے تو الناس تک پہنچیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ لکھوائے کہ لوح محفوظ پر قرآن مجید اسی آرڈر میں ہے۔
اب حکم دیا کہ اسی ترتیب پر پڑھو۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں درس قرآن سورہ فاتحہ سے۔ پورے قرآن مجید میں صرف یہی وہ سورت ہے جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ پورے قرآن مجید میں صرف یہ وہ سورت ہے، اور باقی جتنی صورتیں ہیں اٹس آپشنل، اپ ٹو یو، یو کین ڈیسائیڈ کون سی سورت آپ کو پڑھنا ہے، مگر سورہ فاتحہ یو ہیو ٹو۔ پہلے سورہ فاتحہ پڑھیے، پھر اس کے بعد کوئی سورت پڑھیے۔ اگر سورہ فاتحہ آپ نے نہیں پڑھی اور کوئی اور سورتیں 10 پڑھ لی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کوئی امام صاحب ہی ہو بہت بڑے، وہ کہیں جی میں 10 سورتیں پڑھ دیتا ہوں بجائے سورہ فاتحہ کے، نہیں ہوگی۔ ہر ایک کو فالو کرنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہی۔ اسی لیے اسے 7 مثانی جو آیات کہا گیا، 7 آیتیں یہ ہیں جو دہرائی جاتی ہیں، ہر بار دہرائی جاتی ہیں۔ اور سورہ فاتحہ سبحان اللہ، ہم جب نگاہ ڈال رہے ہیں اس پر، اس کا شان نزول جانتے ہیں، the time of the revelation، جب نازل ہوئی سورت یہ آیت، شان نزول کس ٹائم پر، کس موقع پر وہ نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ کی شان نزول کی طرف ہم جب جاتے ہیں سبحان اللہ، جب ہم پڑھتے ہیں کتابوں کو، سورہ فاتحہ دراصل ہے کیا، اور یہ کیوں ہر رکعت میں پڑھنے کے لیے کہا ہے کیا؟ میں بتاؤں آپ کو، سورہ فاتحہ دراصل اللہ نے اپنے بندوں کو رب سے بھیک مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھایا۔ سورہ فاتحہ کے ذریعے اللہ نے بندوں کو سکھایا کہ اپنے رب سے مانگو تو کس طرح سے مانگو، اور بات اتنے ہی نہیں کس طرح سے مانگو، بلکہ مانگو تو کیا مانگو۔ آج کل چلتے پھرتے ہمارا بھی کام یہی ہوتا ہے، عوام میں جانا آنا۔ کبھی کسی نے کہا حضرت دعا کیجئے، ایک نیا بزنس اسٹارٹ کیا، روڈ پر ایک بڑا مکان میں نے دیکھا ہے، دعا کریے وہ مجھ کو مل، آپ چاہے جیسے رہے مجھ کو مل جائے۔ 10 کام دنیا کے، یہ میں اس کمیونٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی تو میں یہاں انٹر ہوا ہوں، ابھی تو یہاں انٹری لی ہے۔ آپ سب کی محبت، الحمدللہ آپ سب سے میں بہت خوش ہوں۔ بڑے اچھی کمیونٹی ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، چھوٹے سے لے کے بڑے تک۔ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، اور محبت کا جذبہ اللہ پاک ہمیشہ سلامت رکھے۔ مگر ایسا تو نہیں نا ہم نے ابھی خدمت شروع کی ہے، دنیا زمانے میں ہم نے کام کیا ہے۔ تو اکثر جو ہے نا دعا کی جب گزارش کی جاتی ہے، بندہ فکر مند ہوتا ہے صرف دنیاوی چیزوں میں۔ میں بتا دوں آپ کو، آپ ایک بات یہ مجھے بتائیے کہ آپ کی امی آپ کی ضرورتوں کو سمجھتی ہیں کہ نہیں؟ سمجھتی ہیں نا۔ آپ کی امی چاہتی ہے نا کہ آپ کامیاب ہو جاؤ، آپ کی امی چاہتی ہیں آپ مالدار ہو جاؤ، آپ کی امی چاہتی ہیں آپ ترقی کر جاؤ۔ ارے ماں کی محبت کیا، پروردگار 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ ماں کی محبت اپنی جگہ، مگر اللہ جتنا اپنے بندوں کو چاہتا ہے، اس محبت کا کوئی جواب ہی نہیں، لا جواب محبت۔ شرط یہی ہے اس کی بارگاہ میں جھک کر کے، اس کی بارگاہ سے قریب ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، ایک قدم آپ آگے بڑھ کر تو دیکھو، پھر اللہ کی رحمت کیسے آپ کے ساتھ ہوگی۔ تو اللہ پاک نے یہ بھی سکھایا کہ کیسے مانگو، اور یہ بھی سکھایا کہ کیا مانگو۔ کیسے مانگو اور یہ بھی سکھایا کہ کیا مانگو۔ تو سورہ فاتحہ دراصل اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے رب سے بھیک مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھایا ہے۔ اس کی تفسیر کی طرف ہم بڑھیں گے، ترجمہ پھر تفسیر۔ اب آئیے سمجھتے ہوئے چلیے، سورہ فاتحہ کہاں پر نازل ہوئی؟ سورہ فاتحہ مکیہ ہے،
سورہ فاتحہ کیا ہے؟ مکیہ۔ کیوں مکیہ ہے؟ تاکہ میں ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سبق یاد رہے۔ کیوں مکیہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اس وقت سورہ فاتحہ نازل ہے۔ سورہ فاتحہ مکیہ ہے، ہر رکعات میں پڑھنے والی یہ سورت ہے، 7 آیتیں اس کے اندر ہیں، اور سبحان اللہ قرآن مجید مکمل نازل ہوا ہے۔ ساری صورتیں، ہر صورت، ہر آیت قرآن مجید کے ایک ایک لفظ بلکہ ایک ایک حرف برکت ہی برکت والا ہے، رحمت ہی رحمت والا ہے، بندوں کے لیے ہدایت ہے، سارا کا سارا قرآن۔ مگر سورہ فاتحہ میں بتاؤں ذرا کیا ہے۔ ہم نے جب اس کو سورہ فاتحہ کے شان نزول کو دیکھا، تفاسیر اٹھا کر دیکھا، احادیث کو، تو سورہ فاتحہ کے تعلق سے یہ ملتا ہے کہ شیطان 4 مرتبہ بہت زیادہ رویا۔ شیطان ابلیس 4 مرتبہ بہت زیادہ رویا۔ جی ہاں، پہلی مرتبہ کب رویا؟ یہ حضرت امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بھی لکھا ہے، تاریخ ابن کثیر میں ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں بھی لکھا، اور امام مجاہد جو تابعی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس نے خود اس کو روایت کیا۔ اب اتنے حوالے میں نے آپ کو دے دیے کہ 4 مرتبہ بہت زیادہ رویا۔ پہلی مرتبہ کب رویا؟ جب پہلی مرتبہ تب رویا جب اللہ نے پہلی مرتبہ اس پر لعنت بھیجی۔ پہلی مرتبہ، ورنہ اس کا تو عالم یہ تھا، انجوائے کرتا تھا۔ ہم اور آپ لوگ کیا انجوائے کرتے ہیں؟ انجوائے تو وہ کرتا تھا، جنت میں رہتا تھا۔ کہاں پر؟ جنت میں، اور فرشتوں کو پڑھاتا تھا۔ سوچو آپ، معلم الملائکہ، اور بڑی مستی کے ساتھ رہتا تھا۔ جھولا بیٹھ کر جب جھولتا تھا جنت میں، مشرق سے لے کے مغرب، مغرب سے لے کے مشرق، کیا کچھ نہیں تھا اس کے لیے۔ اور یاد رکھنا، جنت میں جب وہ تھا نا تو اسی زمین سے اٹھایا گیا۔ کہاں سے اٹھایا گیا تھا؟ اسی زمین سے۔ یہ سارے سبجیکٹ ہیں، درس قرآن سے جب ہم بات کریں گے نا، ایک ایک موقع پر یہ ساری چیزیں بتائیں گے۔ سب سے پہلے زمین پر کون تھا؟ آج کل ہمارے بچوں کو سکھاتے کہ ڈائناسور تھے۔ وہ کدھر تھے؟ بس ایسے ہی دے دیا، کھلونے ٹوائز بیچنے کے لیے ایک بہانہ ہے۔ ڈائناسور ایسے ہوتے تھے، گردن ایسی ہوتی تھی، دم ایسی ہوتی تھی، بس بچے لے رہے، گھوم رہے، موویاں بنا رہے، دکھا رہے۔ سب سے پہلے زمین پر اللہ نے کس کو رکھا؟ انسانوں کی پیدائش سے بھی پہلے جنات اس زمین پر تھے۔ اور یہ بات کہانی کی نہیں، قرآن سے بیان کر رہا ہوں، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ انسان کی پیدائش سے پہلے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے، انشاءاللہ وہ میرا سبجیکٹ نہیں، اس پر ہم آئیں گے کسی دن۔ تو بہرحال زمین سے اٹھا کر اللہ نے اس کو جنت میں رکھا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، کبھی بھی علم پر یا سجدوں پر یا عبادت پر گھمنڈ نہیں، کبھی بھی۔ تکبر اور گھمنڈ ایسی چیز ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ پاک بچائے۔ انسان کو ترقی اور عروج سے اٹھا کر زمین کی پستی سے بھی زیادہ نیچے پھینک دیتا، ضلالت و گمراہی میں انسان گر جاتا ہے۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں ہمیشہ بچا کر رکھے۔ تکبر کوئی بھی ہو، گھمنڈ کسی چیز کا، چاہے علم کا ہو، چاہے عمل کا ہو، چاہے دولت کا ہو، بہت خراب چیز ہے، بہت خراب چیز، بہت بری بات ہے۔ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تکبر سے، گھمنڈ سے۔ بہرحال جنت میں رہنے کے بعد دماغ اس کا خراب ہو گیا، اپنے آپ کو کچھ اور ہی سمجھنے لگا۔ یاد رکھو ایمان والو، آپ میرے بھائی، جب اللہ پاک آپ کو کچھ دے نا تو آپ اللہ کا شکر کرو، اور ہمیشہ یہ کہو کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، اللہ نے یوں ہی اپنے فضل سے دیا ہے، ہم اس لائق نہیں کہ اللہ پاک نے یوں ہی ہمیں دیا۔
ہمیشہ زبان پر شکر کرتے رہو گے. اللہ نے فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور تم جتنا زیادہ شکر کرو گے اتنا ہی زیادہ میں تمہیں دوں گا. اور شکر نہیں کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری تم نے کی إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو سن لو میرا عذاب بہت سخت ہے. ناشکری کوئی اتنی چھوٹی بات نہیں ہے. قدم قدم پر شکر کرو، قدم قدم پر شکر کرو. ایک شخص تھا جو مسجد جا رہا تھا جمعہ کے دن، اس کے پیر میں شوز نہیں، زبان پر شکوایا، اے اللہ فلاں تو گاڑی میں گھوم رہا ہے، فلاں بنگلے میں رہتا ہے، فلاں نے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، سب کو تو نے دیا، مجھے اتنا غریب بنایا کہ شوز بھی نہیں ہے پیر میں. یہی شکوہ لے کے بڑھتا رہا، مسجد کے دروازے پر پہنچا. کیا دیکھتا ہے ایک آدمی بیٹھ کر بھیک مانگ رہا ہے، اس کے دونوں پیر نہیں. فوراً رب کی بارگاہ میں سجدے میں گرا، جا کر توبہ کیا، بار الہ تیرا لاکھ لاکھ فضل و کرم شکر و احسان، تو نے مجھے صرف شوز نہیں دیے ہیں، اس کو تو پیر نہیں. ہمیشہ زبان پر شکر ہونا چاہیے اور گھمنڈ تکبر کبھی نہیں ہونا چاہیے. تو شیطان کا دماغ گھوما، جنت کی ہوا اس کو راس نہیں آئی. کہتے ہیں نا کتے کو کبھی گھی ہضم نہیں ہوتا، کبھی کھلا کر دیکھنا، کتے کو کبھی گھی ہضم نہیں ہوتا. ایسے کچھ ذلیل ایسے ہوتے ہیں، انہیں عزت دو، عزت راس نہیں آتا. ابلیس بھی ایسا ہی تھا، ابلیس کو عزت راس نہیں آئی، اس نے سمجھا نہیں، اللہ کی نعمت کا شکرانہ اس نے ادا نہیں کیا، اللہ کی نعمتوں کی اس نے قدر نہیں کی. حالانکہ زمین سے اٹھایا گیا تھا، اور زمین سے کس لیے اٹھایا گیا تھا؟ اس لیے اٹھایا گیا تھا کہ اتنی اس نے عبادت کی تھی، اتنی عبادت کی تھی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے سجدوں کو اگر زمین پر پھیلا دیا جائے، زمین پر کوئی حصہ نہیں ہوگا جہاں پر اس نے سجدہ کیا. اتنے سجدے اس نے کیا. اللہ نے اس کی عبادتوں کا انعام یہ دیا کہ اس کو زمین سے اٹھا کر جنت میں رکھا، اور جنت میں ایسے ہی نہیں رکھا بلکہ فرشتوں کا استاد بنا کر رکھا. بڑا سے بڑا مقام، ساری عزت، سب کچھ، مگر کیا ہوا؟ کتے کو بھی ہضم نہیں ہوا، عزت اس کو راس نہیں آئی. تو اللہ اکبر، اس نے جب اللہ کے حکم کا انکار کیا، وہ بھی بڑی تفصیل ہے، تو سب سے پہلے اس پر لعنت بھیجی گئی. اللہ نے اس پر لعنت بھیجا. اس وقت وہ بہت رویا. کل انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ اللہ نے اس پر سب سے پہلے جب لعنت بھیجی پہلی مرتبہ، اس وقت وہ بہت رویا. کیوں بھیجی لعنت اس کو بھی ہم بتائیں گے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن و حدیث کے مطابق اللہ پاک ہم سب کی زندگی کو بنائے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کو پیکر بنائے، مذہب اسلام پر زندہ رکھے، اسی پر خاتمہ فرمائے. درس قرآن کی برکت سے اللہ پاک ہم سب کے دین و دنیا کے ادھورے کاموں کو مکمل فرمائے، دونوں جہاں کی برکتوں سے، رحمتوں سے مالا مال فرمائے. رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.